بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، جہاں لاہور میں ان دنوں خاصی ہلچل ہے، 13 دسمبر کے جلسے کے حوالے سے مسلم لیگ کے کارکن خاصے متحرک ہیں اور جگہ جگہ کارر میٹنگز، اجلاس، اجتماعات، فنکشن، ورکرز کنونشن ہو رہے ہیں، اور لیگی کارکنوں کے کلچر میں ایک نئی تبدیلی یہ دیکھنے میں آئی ہے کہ اب یہ کارکن گرفتاریوں کے ڈر سے روپوش نہیں ہو رہے، بلکہ خود کو آنے والے مقابلے کے لیے، مارکے کے لیے تیار کر رہے ہیں، اور یہ ایک نئی بات ہے۔ دوسری طرف حکومت بھی سرگرم ہے، ایف آئی اے کو ڈیوٹی دے دی گئی ہے، اور جس نے کچھ مسلم لیگی لیڈروں کو طلب کر لیا اور کچھ کے نام اور ان کے پاس موجود ہے، اور کوشش یہ کی جائے گی کہ جو بھی مسلم لیگ کے ایسے مقامی اور علاقائی قائدین جو جلسہ عام کے سلسلے میں معاون ثابت ہو سکتے ہیں، ان کو گرفتار کر لیا جائے۔ حکومت جلسہ روکے گی نہیں، یہ تو اس نے اعلان بھی کر دیا، اور خبریں بھی یہی ہیں کہ وہ جلسے کو نہیں روکے گی، لیکن اس کی حکمت عملی تقریباً وہی ہوگی جو ملتان میں تھی، کہ جس جگہ اپوزیشن جلسہ کرنا چاہتی ہے وہاں اسے نہ کرنے دیا جائے، اور ایسی رکاوٹیں کھڑی کیے جائیں، ایسے مسائل پیدا کیے جائیں جن کے نتیجے میں بہت زیادہ کارکن ایک جگہ یا عوام اکٹھے نہ ہو سکیں، اور اس کی بنیاد پر یہ حکومت پھر یہ دعویٰ کرے کہ جناب یہ تو ناکام ہو گیا اور یہ تو جلسی ہے۔ بہرحال یہ جلسہ ٹاک آف دی ٹاؤن بنا ہوا ہے، اور یہاں ٹاؤن سے مراد لاہور شہر نہیں ہے، بلکہ پورے پاکستان کی آبادی کو آپ ٹاؤن سمجھیے۔ یہ ٹاک آف دی ٹاؤن ہے، اور ملتان کے جلسے سے زیادہ زیر بحث ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اپوزیشن کے حلقوں میں جتنی بحث اس پر ہو رہی ہے اس سے زیادہ پی ٹی آئی اور حکومتی حلقوں کے درمیان ہو رہی ہے، اور میں وٹنس ہوں کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں نے پوچھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بے یقینی کی فضا اور ایک سوالیہ نشان ان کے ذہن میں بھی گردش کر رہا ہے، اور حقیقت میں کسی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کیا ہونا ہے، لیکن یہ سب کو پتہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ہونا ہے۔ اس جلسہ عام میں کیا اعلانات ہوں گے یہ تو سب کو پتہ ہے کہ کچھ بہت فیصلہ کن قسم کے اقدامات کا اعلان ہوگا۔ ایک یہ خبر چل رہی ہے کہ استعفوں کا اعلان ہوگا۔ اس سلسلے میں جو تحقیقات میں نے کی ہے اور جو رابطے کیے ہیں، اس سے پتہ چلا ہے کہ استعفوں کا اصولی فیصلہ تو ہو گیا ہے، اور نئی بات اس میں یہ بھی ہوئی ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں میں اتفاق رائے ہو گیا ہے، یعنی جو پیپلز پارٹی پہلے مزاحمت کر رہی تھی کہ استعفے نہیں دینے چاہیے، وہ تیار ہے۔ اور اس سلسلے میں پیپلز پارٹی کے رہنما آصف علی زرداری اور مسلم لیگ نون کے نواز شریف، ان دونوں صاحبان کے درمیان 3-4 دن کے دوران 4 تفصیلی ٹیلی فونک رابطے ہوئے ہیں، اور ان میں ساری تفصیلات طے کر لی گئی ہے۔ استعفوں کا اعلان ڈیفینٹ ہوگا، لیکن اس جلسے میں ہوگا یہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اسی جلسے میں اعلان ہوگا، وہ شاید تھوڑا سا ضرورت سے زیادہ اعتماد کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ استعفوں کا فیصلہ ہو گیا ہے، یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور یہ اعلان کب ہوگا، یہ جلسے کے دن پتہ چلے گا۔ جلسے میں جو اعلان ہوگا وہ ہوگا لانگ مارچ کا، دھرنے کا۔ اور اس سلسلے میں بھی ایک نئی بات میں آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہوا چل رہی تھی، کچھ حلقوں کی طرف سے فیڈ کیا جا رہا تھا میڈیا کے کچھ لوگوں کو، اور یہ وہ اپوزیشن کے حلقے نہیں تھے، وہ یہ تھی کہ اپوزیشن پنڈی میں دھرنا دے گی، راول پنڈی میں، یعنی اس کا رخ، اس کا ٹارگٹ اسلام آباد نہیں ہے بلکہ راول پنڈی ہے۔ یہ اطلاع ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہ کوئی تاثر دینے کا مقصد یہ تھا کہ یہ فضا بنائی جائے کہ اپوزیشن شاید جی ایچ کیو کے باہر ڈیرا لگائے گی اور وہ فوج کو نشانہ بنائے گی۔ ایسی اطلاعات کی تردید ہو گئی ہے۔ لیکن یہ تو صحیح ہے کہ دھرنا اسلام آباد میں ہوگا، لیکن یہ دھرنا وزیر اعظم ہاؤس پر نہیں ہوگا، بلکہ وہاں سے کچھ فاصل پر ایک اور جگہ پر ہوگا، اور وہ آپ گیس کر سکتے ہیں کہ وہ کون سی جگہ ہوگی۔ میں کلیو صرف اتنا دے سکتا ہوں کہ جس جگہ پر یہ دھرنا دیا جائے گا، اس کی وجہ سے، اس کے نتیجے میں ایک حساس قسم کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، اور بات جو ہے وہ ایک استعفے کی نہیں ہے، وہ میں پہلے بھی اپنے 2-3 دن پہلے کے پروگرام میں بتا چکا ہوں، اور آپ نے دوسرے ذرائع سے بھی یہ بات سن لی ہوگی یا پڑھ لی ہوگی کہ مطالبہ ایک استعفے کا نہیں ہوگا، مطالبہ ایک سے زیادہ استعفوں کا ہوگا، 2 یا 3۔ یہ بھی معاملہ ذرا ابھی واضح نہیں ہے۔ ایک یہ واضح ہے کہ ایک سے زیادہ ہیں، لیکن یہ واضح نہیں ہے کہ 2 ہیں یا 3 ہیں، اور یہ دھرنا وہاں رہے گا، اور کتنے دن رہے گا یہ کوئی دعویٰ نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایک اندازہ ہے کہ بہت زیادہ دن نہیں رہے گا۔ یعنی جس طرح عمران خان نے مہینوں تک اپنے دھرنے کو پھیلا دیا تھا، اس طرح کی سچویشن پیدا نہیں ہوگی، اور یہ نسبتاً یہ ایک شارٹ کٹ راستہ اختیار کیا جائے گا، یا شارٹ کٹ فضا بنائی جائے گی، اور اس کے دوران نتیجہ حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ ان دنوں میں آپ کو یہ اطلاع بھی سننے کو ملے کہ پاکستان سے کچھ محب وطن حضرات لندن چلے گئے، اور وہاں جا کر انہوں نے نواز شریف سے بات کی ہے، یہ ہونے والا ہے۔ اور ڈائلاگ، قومی ڈائلاگ جس کی بعض گشت ہم سن رہے ہیں کئی دنوں سے،
یہ کس شکل میں ہوگا، اس کا فیصلہ یہ محب وطن افراد، یہ شخصیات نہیں کریں گی، بلکہ اس کا فیصلہ اب نواز شریف کے ہاتھ میں ہے۔ وہ طے کریں گے مذاکرات کی شرطیں کیا ہوگی، لیکن اس سے پہلے وہ یہ طے کریں گے کہ مذاکرات یا قومی ڈائلاگ ہوگا کس طرح۔ اگر وہ موجودہ صورتحال میں اس وقت اس دوران وہ راضی ہو گئے تو یہ ڈائلاگ آگے بڑھے گا۔ ادھر سے ہاں ہے، محب وطن حضرات کی طرف سے ہاں ہے، وہ ڈائلاگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس طرف سے کیا جواب آتا ہے یہ 2 4 5 دن میں اگر یہ واضح نہیں ہوا تو کم سے کم اس کے اشارے ضرور مل جائیں گے۔ دوسری طرف حکومت پینک میں ہے۔ جماعت اسلامی نے جو PDM کا حصہ نہیں ہے، اور پاکستان کی تاریخ میں، جماعت اسلامی کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ آمریت کے خلاف اور فاشزم کے خلاف کوئی ملک گیر اتحاد بنا ہے تو جماعت اسلامی اس کا حصہ نہیں ہے، ورنہ ماضی میں وہ ہمیشہ ایسے اتحادات کا حصہ رہی ہے۔ جماعت کا جو بھی موقف ہو، لیکن یہ نظر آتا ہے کہ وہ کسی مخبصے کا شکار ہے۔ وہ حکومت کے بارے میں تو کلیئر ہے کہ یہ حکومت ملک کو برباد کر رہی ہے، اس نے معیشت تباہ کر دی، اس نے امن و امان کی صورتحال تباہ کر دی، اس نے پاکستان سے باہر خارجہ محاذ پر پاکستان کو یکا و تنہا کر دیا، اور کوئی آواز اب پاکستان کے حق میں نہیں اٹھتی ہے۔ کوئی ملک قرضہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی ملک مدد دینے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ جو ہمارا بہت بڑا سہارا وہ ورکر جو خلیجی ملکوں میں کام کرتے تھے، ان کی نوکری اب داؤ پر لگی ہوئی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں، معاشرت تباہ کی جا رہی ہے، تعلیم کا نظام تباہ کیا جا رہا ہے، ہسپتال اور طب و صحت کا نظام ختم کیا جا رہا ہے، تمام سہولتیں عوام سے چھینی جا رہی ہیں۔ تو اس سلسلے میں جماعت اسلامی واضح ہے، لیکن اس نے کیا حکمت عملی اختیار کرنی ہے وہ اس بارے میں واضح نہیں ہے۔ کسی نہ کسی مخمصے کا شکار ہے، اس کے اندر کچھ کشمکش ہے یا اختلاف رائے ہم نہیں کہہ سکتے۔ یہ اگر ہم کہیں گے کہ اس طرح کی بات ہے تو یہ غلط بیانی ہوگی، لیکن کوئی نہ کوئی وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ کسی واضح فیصلے پر نہیں پہنچ رہے۔ انہوں نے مہنگائی کے خلاف ایک تحریک چلائی، اس کا ایک مرحلہ مکمل ہو گیا۔ وہ مرحلہ زیادہ مؤثر نہیں تھا، کیونکہ اس میں اس دوران انہوں نے جو جلسے کیے وہ پاکستان کے بہت دور دراز علاقوں میں کیے، جو مین سٹریم پاپولر رائے ہوتی ہے اس سے ذرا ہٹ کر تھے، تو ان جلسوں سے کوئی امپیکٹ نہیں بن سکا۔ اب وہ دوسرا مرحلہ شروع کرنے والے ہیں۔ دوسرے مرحلے میں وہ پنجاب اور سندھ کے شہری علاقوں میں جلسے کریں گے، جو حکومت کے لیے زیادہ پریشانی کا باعث ہے۔ چنانچہ اسی حوالے سے حکومت کی سنجیدگی سامنے آئی ہے، اس کی پریشانی یا گھبراہٹ کہہ لیں کہ آج ایک بہت بڑے سرکاری مولانا صاحب، بہت بڑے خاصے بڑے مولانا صاحب جو ہے وہ منصورہ پہنچے اور انہوں نے سراج الحق سے بات کی ہے۔ تو یہ آپ گیس کر سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا ہوگا، اور یہ بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ جماعت اسلامی کی طرف سے انہیں کیا جواب ملا ہوگا، کیونکہ جماعت اپنی تحریک کے بارے میں کلیئر ہے کہ وہ چلا کر رہے گی اور وہ پنجاب کے شہری علاقوں میں جلسے کرے گی۔ سوال یہ ہے کہ کیا جماعت اور PDM کے درمیان کوئی اشتراک ہو سکتا ہے؟ تو 2 دن پہلے جماعت کے امیر سراج الحق صاحب نے کوئی اشارہ سا دیا ہے کہ اگر یہ شرطیں ہو جائے اور آئین کے اندر، یعنی ان کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، اگر مگر کے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ PDM سے اشتراک یا اتحاد کی راہ نکالی جا سکتی ہے۔ تو اگر ہم ان کی شرائط کو دیکھیں تو لگتا ہے کہ یہ تو اتحاد نہ کرنے والی بات ہے، لیکن اس میں اہم بات یہ ہے کہ ماضی میں پچھلے مہینے تک، پچھلے ہفتے تک جماعت اسلامی کا موقف یہ تھا کہ PDM والے بھی اتنے ہی بڑے چور ہیں جتنے بڑے چور PTI والے ہیں، چنانچہ ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ لیکن اب انہوں نے اگر مگر کے ساتھ بات کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سٹانس میں کچھ تبدیلی آئی ہے، اور ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے کہ جماعت کا کسی نہ کسی سطح پر ان سے رابطہ ہو۔ میری رائے تو یہ ہے کہ اگر جماعت کے رابطوں کا انتظار یہ کریں گے تو یہ شاید ٹھیک نہیں ہوگا۔ PDM کو چاہیے کہ خود آگے بڑھ کر جماعت کے ساتھ رابطہ کرے، اور اگر PDM یہ سوچتی ہے، اس کی قیادت یہ سوچتی ہے کہ جماعت اسلامی کی ہمیں کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، تو ظاہر ہے یہ ان کی حماقت ہو گئی۔ چلیے تکبر نہ صحیح، لیکن حماقت ضرور ہوگی، کیونکہ جماعت اسلامی کی اسٹریٹ پاور جو ہے وہ PDM کے مقاصد میں بہت مددگار ہو سکتی ہے۔ مقصد چند نکات ہیں، انتخابی اتحاد تو نہیں بنا رہے نا۔ ایک حکومت سے، اس فاشسٹ حکومت سے نجات اور اس نظام میں تبدیلی کے لیے ایک ڈائلاگ، اس کے لیے جدوجہد ہو رہی ہے، تو جماعت اس میں حصہ دار بن سکتی ہے اگر یہ مناسب اور معقول طریقے سے جماعت کے ساتھ رابطہ کریں۔ اس سلسلے کی ایک آخری خبر یہ ہے جس کی میں تصدیق کرنے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، لیکن یہ خبر مجھے ملی ہے اور آج ہی ملی ہے، اور 2 مختلف الخیال کیمپوں کی طرف سے ملی ہے۔ یعنی ایک وہ عنصر ہے جو اپوزیشن کے ساتھ ہمدردی رکھتا ہے، دوسرے جو حکمران پارٹی کے حامی ہیں۔ تو دونوں کی رپورٹ یہ ہے کہ نواز شریف نے واپسی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اب اگر یہ خبر صحیح ہے تو ہو سکتا ہے کچھ دنوں تک اس بارے میں کوئی مزید فالو اپ آئے، اور بالکل اس کا امکان ہے کہ وہ اچانک آنے کا اعلان کر دیں۔ تو اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے 2 ہی وجہ ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے کچھ حالات کو نوٹ کر لیا ہے کہ اب وہ سازگار ہیں، کوئی مسئلہ نہیں بنے گا، یا پھر وہ
گرفتاری دینے کا فیصلہ کر چکے ہیں اور جیل کے اندر سے وہ معاملات کو آگے بڑھائیں گے. یہ میری رائے ہے, یہ میرا اندازہ ہے. اس بارے میں کلیئرٹی کے ساتھ میں بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں, لیکن ہو سکتا ہے, اور یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے, کہ جس طرح کے حالات پاکستان میں پیدا ہو چکے ہیں تو کسی دن آپ یہ خبر سنیں کہ نواز شریف نے پاکستان واپسی کا فیصلہ کر لیا ہے. بہرحال بات ڈائلاگ کی طرف آگے بڑھ رہی ہے, اور کچھ لوگوں کا جو یہ تبصرہ ہے کہ ایک تصادم کی طرف یہ معاملہ جا رہا ہے, تو اس میں بھی اگرچہ کچھ وزن ہم دے سکتے ہیں کہ تصادم کے حالات تو حکومت پیدا کر رہی ہے, لیکن امکانات زیادہ یہ ہیں کہ تصادم سے ملک کو بچا لیا جائے گا. ناظرین, خدا حافظ.